بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو ایک ایک نیکی کے لیے ترستا ہے۔ اہل قبور یعنی قبروں کے پاس سے گزرنے والوں سے تمنا کرتے ہیں کہ کوئی ایک دفعہ سبحان اللہ یا الحمدللہ پڑھ کر ثواب بخش دے۔ جب ایک ایک نیکی کے لیے آدمی ٹکرے مارے گا، یعنی آخرت میں ایک ایک نیکی کے لیے آدمی ترسے گا، تو اب وقت ہے، دنیا ہے، زندگی ہے، صحت ہے، وقت ہے، فرصت ہے، جتنی چاہو نیکیاں کر لو۔ مرنے کے بعد اگر کوئی تمنا حسرت کرے گا تو اس سے کیا نفع ہوگا؟ ایک ایک سانس غنیمت ہے، بے بہا موتی ہے، اس کی قدر پہچانو۔ آج کا کام کل پر کبھی نہ ڈالو، آج ہی کرو۔ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا ہے۔ غفلت میں گزرے وقت پر حسرت ہوگی، مگر یہ حسرت کوئی فائدہ نہ دے گی۔ یہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا ایک میں نے حصہ پڑھا۔ ایک تو یہ بات پہلے ہمارے ذہنوں میں بیٹھے کہ اللہ والوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں، ان باتوں میں نور ہوتا ہے۔ وجہ اس کی ہوتی ہے ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، ان کی زبان سے نکلنے والی باتوں میں اللہ تعالیٰ نور شامل فرماتے ہیں۔ تو ان کی باتیں اس وقت سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی قیمتی ارشادات ہمارے لیے زندگی میں نفع کا سبب بنے۔ تو حضرت نے پہلا جو ارشاد فرمایا یہ فرمایا کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو ایک ایک نیکی کو ترستا ہے۔ قبر کا حال یہ ہے کہ قبر کے مردوں کو اللہ نے قبر کی زندگی دی ہے۔ قبر کے بعد سے جب کوئی زندہ جاگتا انسان گزرتا ہے تو قبر کے اندر جو مردہ ہے، یہ مضامین ہے، وہ تمنا کرتا ہے کہ بھائی ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ کے دے دو۔ ہمیں اس کی تمنا کا احساس نہیں، لیکن احادیث سے یہ مضامین معلوم چلتے ہیں کہ جس طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، روایت ہے کہ جس طرح ڈوبتا ہوا آدمی سہارا چاہتا ہے کہ مجھے ہاتھ دے دو، ڈوبتا ہوا آدمی سہارا چاہتا ہے مجھے ہاتھ دے دو، اسی طرح اس حدیث کا مضمون ہے کہ قبر میں جو مدفون ہے، جو میت ہے، قبر کے اندر دفن ہے، اس کی حالت بھی ڈوبتے ہوئے انسان کی ہوتی ہے۔ وہ ہر چلتے پھرتے انسان سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ بخش دو۔ یہ قبر کے اندر جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی حالت ہے کہ وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ بخش دو۔ نزہۃ البساطین ایک کتاب ہے جس میں گزشتہ زمانے کے بڑے بڑے اللہ والوں کے واقعات نقل کیے ہیں۔ تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایسا ہوتا رہا کہ قبر کے حالات اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، زندہ چلتے پھرتے جاگتے انسانوں کو دکھا دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی ایسے بہت سارے واقعات دکھتے ہیں کہ قبر کھودی، مردہ بالکل صحیح، اس طرح کی بہت ساری چیزیں دکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں انسانوں کو تاکہ یہ نہ سمجھنا کہ قبر مٹی کا گھر ہے، یہ مٹی کا گڑھا ہے، نہیں، یہ جہنم کا گڑھا ہے، یہ جہنم کا گڑھا، جنت کا کی جگہ ہے، احادیث سے معلوم چلتا ہے۔ تو ایک بزرگ ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، نزہۃ البساطین جو کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے یہ واقعہ۔ تو قبر سے گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ قبر کے اندر جو آدمی ہے وہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی آواز آئی ہے۔
تو یہ بزرگ حیران ہوئے اور کہا کہ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ مقام دیا ہے کہ تم قبر کے اندر آرام سے بیٹھے تلاوت کر رہے ہو. تو وہ قبر میں جو مدفون تھے انہوں نے یہ جواب دیا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں بہت اچھے مقام اللہ نے مجھے دیا ہے، اور میں نے قبر کے اندر اس وقت تک اتنے ہزار قرآن ختم کر چکا ہوں جب سے میں دفن ہوں. انہوں نے اس میں تعداد لکھی اتنے ہزار قرآن. لیکن وہ سارے قرآن کریم جو میں نے پڑھے ہیں نا اس پر مجھے کوئی ثواب نہیں ہے. تمہارا ایک سبحان اللہ جو ہے تم وہ مجھے دے دو اور یہ اتنے سارے قرآن تم لے لو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ نیکیوں پر اجر و ثواب زمین کے اوپر ہے، زمین کے نیچے نہیں ہے. حدیث سے معلوم چلتا ہے، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزر رہے تھے قبر سے، صحابہ سے فرمایا کہ یہ قبر والا یہ تمنا کر رہا ہے کہ مجھے اتنی سی مہلت مل جائے کہ میں اٹھوں، زمین کے اوپر آؤں، 2 رکعت پڑھوں، اور پھر مجھے موت دے دیں. کہ میں 2 رکعت پڑھوں گا تو اس کا ثواب میری نامہ اعمال میں شامل ہو جائے گا، لیکن قبر کے اندر 1000 رکعت پڑھنے پر بھی ثواب نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا نا کہ جو نیکیاں کرنی ہے زمین کے اوپر کرنی ہے، زندگی میں کرنی ہے. جب ہم زندگی ختم زمین کے نیچے چلے گئے، اب ہم لاکھوں نیکیاں کریں، ثواب نہیں ہے. تو وہ آدمی نصرت البساتین میں جو واقعہ ہے کہ وہ قبر والا کہہ رہا ہے کہ یہ سارے قرآن تم لے لو اور جو تم نے زمین کے اوپر ایک سبحان اللہ کہا ہے وہ اس کا ثواب مجھے دے دو. تو معلوم یہ چلا کہ زمین کے اوپر کی نیکی کی اہمیت، اور جو ہی ہم زمین کے نیچے جائیں گے قبر میں تو وہاں نیکیوں کی تمنا کریں گے لیکن پاس کچھ نہیں آنا. تو اللہ والوں کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اہل قبور کے پاس سے جب کوئی گزرتا ہے تو وہ تمنا کرتا ہے کہ بھائی ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ دو، ایک دفعہ الحمدللہ پڑھ دو، بخش دو ہمیں. تو اس میں اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اپنے مرحومین کو بخشنا چاہیے، ان کو پڑھ کے بخشنا چاہیے. کیونکہ جب دنیا سے کوئی چلا گیا اس کو اب ہماری کسی بھی چیز کی تمنا نہیں ہے، نہ وہ ہم سے مال چاہتا ہے، وہ بیچارہ خالی ہاتھ گیا ہے، کفن میں گیا ہے. تو قبر جب دنیا سے کوئی مرحومین چلے گئے، ہمارے بڑے چلے گئے، اب وہ ہم سے کوئی تمنا نہیں کرتے، بس ایک تمنا کرتے ہیں کہ کچھ پڑھ کے بخش دو. نہ ہمیں اچھا کھانا پہنچاؤ، نہ قبرستان میں کپڑے پہنچاؤ، نہیں، صرف ہمیں ایصال ثواب کر دو، بس کچھ پڑھ کے بخش دو. تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی جب ایک نیکی کے لیے آدمی آخرت میں ٹکرے مارے گا، یہ بھی حدیث کا مضمون ہے کہ محشر کے میدان میں، بلکہ قرآن کریم کا مضمون ہے کہ باپ بیٹے سے بھاگتا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ، سورہ عبس میں ہے، وامہ وابیہ. کیوں بھاگتا ہوگا؟ بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، بیوی شوہر کو نہیں پہچانے گی، شوہر میاں بیوی کا رشتہ وہاں پہ ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، اس لیے نہیں پہچانیں گے کہ کہیں مجھ سے یہ نیکی نہ مانگ لے، یہ مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے. آخرت میں نیکی کی اتنی اہمیت ہوگی. قرآن و حدیث کا مضمون ہے یہ. تو آخرت میں انسان ایک نیکی کے لیے بھاگے گا محشر کے میدان میں. حضرت فرما رہے ہیں ابھی وقت ہے، دنیا ہے، جتنی چاہے نیکی کما لو، جتنی چاہے نیکی کما سکتے ہیں. ابھی ہمت بھی ہے، طاقت بھی ہے، صحت بھی ہے، قوت بھی ہے، فرصت بھی ہے، زندگی بھی ہے. زندگی اصل ہے، زندگی ہے، صحت ہے، جوانی ہے، قوت ہے، طاقت ہے. ابھی نیکی نہیں کر رہے اور زندگی جب ختم ہو جائے گی سب کی ختم ہونی ہے. یہ تو نہیں کسی نے ہمیشہ رہنا ہے، ہم سب نے جانا ہے. بلکہ ایمان والے کو اللہ کے پاس جانے کی تمنا ہوتی ہے، اللہ سے ملوں گا، ملاقات کروں گا. تو سب نے جانا ہے. تو جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی وہاں جانے کے بعد اگر کوئی ہم حسرت کریں گے، بیکار ہے، بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جیسے کوئی شخص کمانے کے لیے اس کے ابا اماں پیسہ لگا کر اس کو باہر بھیجتے ہیں کہ جاؤ بیٹا کماؤ.
2 سال 3 سال رہا وہاں، سوتا رہا، کسی بھی ملک میں بھیج دیا، دبئی بھیج دیا، پیسہ ابا اماں نے لگایا، سوتا رہا، گھومتا رہا، دوستیاں لگاتا رہا، 2 سال جب اس کا ویزا پورا ہو گیا واپس آ گیا، اب یہاں آ کر افسوس کر رہے ہیں کہ کاش میں دبئی میں کچھ کما لیتا، تو ایک تو ویزا بھی ختم، اور جو ماں باپ کی جمع پونجی تھی وہ بھی سب ختم کر دی تم پر، سارے تم پر لگا کر تمہیں بھیجا تھا، تم نے وہاں جا کر وقت ضائع کر کے اب کہہ رہے ہو کہ اب کاش میں کچھ کر لیتا وہاں پہ، نہیں، وقت گیا۔ تو یہی حال کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں ہوگا کہ ہم ایک ایک نیکی کے لیے ٹکرے ماریں گے۔ بلکہ ایک حدیث میں بڑی اچھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بڑا پیارا ارشاد ہے کہ ایک آدمی، یہ حدیث کا مضمون ہے، اس کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو شمار کروائیں گے، اور جنت میں جانے کے لیے اس کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ایک نیکی کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھئی ایک نیکی کی کمی ہے، ایک نیکی لے آؤ، مثال ہے 100 نیکیوں پر جنت میں جانا ہے، 99 نیکی ہیں، ایک نیکی لے آؤ جنت میں چلے جاؤ، 100 ہو جائیں گے۔ اب وہی قرآن کریم کا مضمون، اب یہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا، ایک نیکی دے دو، بیوی اس سے بھاگتی ہوگی، وصاحبتہ وبنی، بیوی بچے، یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنی، یہ قرآن کریم کا مضمون ہے۔ بیوی کے پاس جائے گا، بیوی کہے گی بھاگو یہاں سے، میں تمہارا شوہر ہوں، ارے بھاگو دنیا میں دے شوہر، مجھے خود نیکیوں کی پڑی ہوئی ہے۔ باپ کے پاس جائے گا، میں آپ کا بیٹا ہوں، دنیا میں تو آپ میرے ساتھ بہت مہربان تھے، ایک نیکی دیں، بھاگو یہاں سے، مجھے خود نیکیوں کی پڑی ہے، قرآن و حدیث کا مضمون ہے۔ یہ سب کے پاس جائے گا، کوئی اس کو ایک نیکی نہیں دے گا، یہ کہے گا بھائی میری ایک نیکی کی ہے، میں ایک نیکی دے دوں مجھے، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کا کہا ہے۔ آخر میں یہ ایک ایسے ہی کسی غیر آدمی کے پاس چلا جائے گا، وہ اس کو ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا ایک آدمی، اس کے پاس جائے گا، کیا ہو گیا، کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کا فیصلہ ہونے والا تھا، ایک نیکی کی کمی ہے، ایک نیکی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ایک نیکی کے لیے پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہوں، قیامت کا ایک دن ہزاروں سال سے بڑا ہوگا، تو میں سالوں سے گھوم رہا ہوں، بیوی کے پاس، بچوں کے پاس، خاندان والوں کے پاس، سب کے پاس گیا، سب نے منع کر دیا۔ وہ آدمی اس سے کہے گا یہ لے ایک نیکی، میری دنیا میں ایک نیکی تھی، میں نے فلاں کو کی پانی پلایا تھا یا کچھ بھی کیا تھا، یہ میری ایک نیکی ہے، تو لے لے۔ یہ بہت خوشی خوشی اس کو دیکھ کر نیکی لے کر بھاگے گا اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ کو تو سب معلوم ہے، تو اس میدان محشر میں کس نے نیکی دے دی؟ یہاں تو سب نفسہ نفسی، وہ حدیث ہے نا، نفسی نفسی نفسی، سب نفسہ نفسی ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے، تجھے کس نے نیکی دے دی؟ تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ میں بیوی کے پاس بھی گیا، بچوں کے پاس بھی گیا، باپ کے پاس بھی گیا، بھائی کے پاس بھی گیا، سب نے لتاڑ دیا، دھتکار دیا، جاؤ ہمیں اپنی بڑی نیکی لینے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ میں ایک بندے کے پاس گیا، اس کے پاس ایک ہی نیکی تھی اور سارے گناہ تھے، ایک نیکی تھی باقی سارے گناہ تھے، اس نے کہا میں نے تو بچنا نہیں ہے، میری ایک نیکی کس کام کی، اتنے سارے گناہ مجھے جہنم میں لے جائیں گے، اس نے کہا تیرا کام ہو جائے گا، تو لے لے ایک نیکی، میرا تو کام نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو بھی لے کر آ، اس کو بھی لے کر آ، یہ اس کو بھی لے کر جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا تو بھی جنت میں جا، اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی، تو نے ایک نیکی دے کر سخاوت کا کام کیا، اور سخاوت تو اللہ کا عمل ہے، اللہ کا فعل ہے، اللہ کی خوبی ہے، تیرا بھی کام ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت میں بھیج دیں گے۔ میں حضرت کی اس بات پر سنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ حضرت فرما رہے ہیں جب قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے آدمی ٹکرے مارے گا، بھاگے گا، اب وقت ہے جتنی چاہیں نیکیاں کما لیں۔ پھر آگے فرمایا مرنے کے بعد اگر حسرت کری تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ابھی حسرت کرو، ابھی تمنا کرو، ابھی کوشش کرو، ابھی ہم اگر کسی کو ایک گلاس پانی پلائیں گے تو بہت ثواب ملے گا، اور مرنے کے بعد اگر ہم کسی کو کہیں گے کہ میری قبر میں لا کر ڈرم کے ڈرم ڈال دینا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ابھی اگر ہم کسی کا سہارا بنیں گے، ہاتھ پکڑ کے اس کو گھر پہنچا دیں گے، یا کسی کا بھی سہارا بن جائیں گے، ثواب ملے گا۔ محشر کے میدان میں کسی کو ہاتھ پکڑ کے
اللہ کے دربار تک پہنچائیں گے کوئی ثواب نہیں ملے گا، سارا کام ادھر ہے دنیا میں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں ایک ایک سانس غنیمت ہے، بڑی عجیب بات فرما رہے ہیں، ایک ایک سانس غنیمت ہے، بے بہا موتی ہے، یعنی ایک سانس کی قیمت موتی سے بھی زیادہ ہے، قیمتی موتی ہیرے جواہر، اس کی قدر پہچانو۔ اللہ والے فرما رہے ہیں اس کی قدر پہچانو، آج کا کام کل پر مت چھوڑو، آج کا کام کل پر کبھی نہ ڈالو، آج ہی کرو جو کرنا ہے، گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ یہ بزرگوں کا ارشاد ہے، گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ کوئی یہ کہے کہ بڑھاپے میں جوانی آ جاتی تو میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھتا، تو ابھی جوانی ہے۔ بیماری میں کوئی یہ کہے صحت ہوتی تو میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتا، تو ابھی اللہ نے صحت دی ہے۔ مرنے کے بعد کوئی یہ تمنا کرے کہ زندگی ہوتی تو میں اتنے خیر کی کام کرتا، ابھی زندگی ہے۔ آج جو ہے آج بس یہی ہے، کل کا کسی کو نہیں پتہ۔ یہ جو آج ہے ہمارے پاس، ابھی جو وقت ہے بس یہی وقت ہے، اگلا لمحہ ہمیں نہیں پتہ۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ بار بار سناتا ہوں، اور یہ اس لیے سناتا ہوں کہ ہر دفعہ سنانے میں مزہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ عبداللہ کتنی زندگی ہے تمہیں، کتنی زندگی پہ بھروسہ ہے؟ تو فرمانے لگے اللہ کے رسول صبح کرتا ہوں تو شام کا نہیں پتہ کہ شام ملے گی نہیں ملے گی، شام کرتا ہوں تو صبح کا نہیں پتہ کہ صبح ملے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بڑی لمبی زندگی ہے تمہاری کہ صبح سے شام تک کی۔ میرا تو یہ حال ہے، ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو دوسرے طرف سلام پھیرنے کا کچھ نہیں پتہ۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ اتنی زندگی ہے، تو جو ابھی ہمارے پاس ہے بس یہی ہے۔ اس وقت میں اگر ہم ابھی سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں یہ بھی لکھا جا رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہے ہیں یہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں غفلت میں گزرے وقت پر بعد میں حسرت کرنے سے بہتر ہے جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو۔ تو یہ حضرت کی ایک بڑے قیمتی ارشاد تھا جس کی تھوڑی بہت تشریح ہو گئی۔ اب اس ارشاد کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنانا ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی بہت سوچ سمجھ کے گزارنی ہے کہ ہمارا کوئی لمحہ ضائع تو نہیں ہو رہا، گناہوں میں تو نہیں گزر رہا، اللہ کی ناراضگی میں تو نہیں گزر رہا، ہر لمحہ ذکر میں گزر رہا ہے، استغفار میں گزر رہا ہے، درود شریف تلاوت اس میں گزر رہا ہے، ہر لمحہ ہمارا کام کا ہے۔ اگر ہم دکان پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو استغفار کر سکتے ہیں، اگر ہم آفس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ اللہ کر سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ ہم کہیں بھی ہیں، کام کاروبار میں ہیں، کہیں بھی ہیں، بس ہماری کوشش یہ ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، دنیا کا کام کر رہے ہیں، لیکن دل و دماغ پر ایک چیز سوار ہے کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔